بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ اور خبریں یہ ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی ہر کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اس کی ہڈی میں چین نہیں ہے۔ اور نہ صرف ملک اب اکیلا جنگ کی تیاری کر رہا ہے بلکہ لائک مائنڈڈ ملک مختلف مل رہے ہیں اور وہ اپنے فوجی اتحاد بنا رہے ہیں اور جنگ کی تیاریوں میں مشغول ہیں۔ ایک خبر ہے امپورٹنٹ، اور وہ ہے کہ ایران نے اسرائیل سے کافی بدلہ لیا ہے اور ایران نے اسرائیل پہ ایک بہت ہی زبردست کہنا چاہیے خطرناک حملہ کیا ہے، اور اسرائیل کے جو دفاعی اس کی ڈیفنس لائن تھی اس پہ حملہ آور ہوا ہے اور کافی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ خبر میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ کافی عرصے کے بعد ایران کی طرف سے ایسا حملہ کیا گیا جس میں اسرائیل کو کافی نقصان ہوا اور پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی کافی عرصے سے حملے ہو رہے تھے اس میں ایران کا نقصان ہو رہا تھا، اس کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا چکا ہے بلکہ تباہ کیا جا چکا ہے۔ ان کے فوجی جرنیل کو مارا گیا عراق میں۔ اس کے بعد اسی طریقے سے ان کے جو محسن فخری زادہ، ان کے جوہری سائنسدان اور بہت ہی نامور، ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اسی طریقے سے مختلف اور سائنسدانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ کافی عرصے سے معاملہ چل رہا تھا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل پر ایران حملہ آور ہوا ہے۔ وہ میں آپ کی ایک خبر ڈیٹیل دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے خبر ایک اور دیکھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اسی ہفتے بھارت اور سمیت دیگر ملکوں کے ساتھ مل کے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی فضائی جنگی مشقیں وہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو اس میں یو اے ای کے جو فضائیہ کے سربراہ ہیں وہ بھی مشقوں میں شریک ہوں گے۔ اسرائیل کی فضائیہ کے چیف امیر لازار نے یہ بتایا ہے اس بارے میں ڈیٹیلز کہ ان مشقوں کا ہدف ایران نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایران ہی ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای ہو اور پھر اس میں اسرائیل ہو اور وہ ایران اس کا ٹارگٹ نہ ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ فوجی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اس وقت بھی اسرائیل کے لیے سب سے بڑا اسٹریٹجک خطرہ ہے اور اس کی جو فوجی منصوبہ بندی ہے وہ بڑی حد تک اسی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ بلو فلیگ نامی جنگی مشقیں 2013 سے ہر 2 برس بعد نقب کے صحرا میں منعقد کر رہا ہے اسرائیل، اور اسی حوالے سے یہ بڑی فوجی مشقیں اب کہلائی جا رہی ہیں۔ اور ان مشقوں میں 70 جنگی طیاروں کے ساتھ، جن میں میراج 2000، رافیل، F-16 طیارے شامل ہیں، 1500 اہلکار اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور اسرائیل کی فوج کے بیان کے مطابق متحدہ عرب امارات کی فضائیہ کے چیف ابراہیم نصیر محمد العلوی اسرائیل پہنچے ہیں اور وہ ان میں شریک ہوں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ ممالک یو اے ای اور اسرائیل یکدم کتنا ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں۔ ان مشقوں میں متحدہ عرب امارات کے طیارے حصہ نہیں لے رہے، لیکن ان کی فضائیہ کے چیف کی جانب سے ان مشقوں کا معائنہ کرنے کی غرض سے بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک پیغام ہے۔ اور اسرائیل اور کچھ عرب ممالک جن میں بحرین ہے، مراکش ہے، یہ شامل ہیں، اس میں بھی تعلقات کو وہ کہتے ہیں کہ معمول پر لانے کے معاہدے کے بعد نئے امکانات پیدا ہونے کا امکان موجود ہے۔ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل مستقبل میں متحدہ عرب امارات کی فضائی میزبانی کرنے کو بھی تیار ہے۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، یہ تو ظاہر ہے ایک واضح طور پہ میسج ہے۔ اگر کوئی بھی اس طرح کی فوجی مشقیں ہوتی ہیں تو جو مخالف لابی ہوتی ہے، مخالف بلاک ہوتے ہیں، انہی کو میسج دیا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون کھڑا ہے۔ اب آتے ہیں، یہ صرف یہی نہیں ہو رہا بلکہ فوجی اتحاد بن رہے ہیں۔ جرمنی اور 4 دیگر یورپی ممالک نے بھی ایک سریع الحرکت فوج بنانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ہے جرمنی، فن لینڈ، نیدرلینڈ، پرتگال اور سلوینیا نے
یہ اپنی ایک مشترکہ فوج بنانے کا اعلان کیا ہے جو کہ فوری طور پہ حرکت میں آئے گی، اور یہ کہہ لیں کہ ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے مشترکہ دفاع کا معاہدہ ہو جائے ان 4 ملکوں میں جو کہ یہ کر رہے ہیں۔ جرمن ہے، فن لینڈ، نیدرلینڈ اور پرتگال اور سلوینیا، یہ 5 ملکی اتحاد ہے۔ تو یہ 5 ملکی اتحاد آگے جا کے مشترکہ فوجی دفاع کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سوچ پیدا ہوئی ہے افغانستان سے شکست کھانے کے بعد، اور اس کے بعد سے اب تک آپ کو معلوم ہے کہ کافی سارے اتحاد بن چکے ہیں۔ ایون امریکہ جو ہے وہ بھی مختلف فوجی اتحاد بنا چکا ہے۔ ایک کواد فائنل کر چکا ہے وہ، جس میں آسٹریلیا، جاپان، انڈیا اور امریکہ ہیں۔ پھر ایک آکس کے نام سے اس نے کیا ہے، اس میں آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس ہے، جس میں انڈیا کو آؤٹ کیا گیا ہے، اور یہ فوجی اتحاد اس کو کہا گیا ہے۔ تو یہ سب کچھ بن رہے ہیں۔ ادھر ہمارے ہاں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کو فوجی اتحاد کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ یورپین ممالک ہیں 5، انہوں نے بھی اپنا ایک نیا اتحاد بنانے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ فوجی دستے جو ہیں وہ سریع الحرکت ہوں گے، اور کسی بھی مقام پر منتقلی ہو سکے گی، اور اس فوج کے خصوصی کمانڈو دستے بھی تشکیل دیے جائیں گے۔ یہ کثیر القومی فوج تیار کی جا رہی ہے 5 ملکوں کی، جو کہ آنے والے دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ نیٹو جو ہے وہ تو ایک بڑا ہے اتحاد، لیکن یہ 5 ملکوں کا اتحاد جو ہے آنے والے دنوں میں اپنے میوچلی اپنی سیکورٹی کا بندوبست کرے گا، اور جو بھی بیرونی خطرات ہوں گے ان سے نمٹا جائے گا۔ اب آتے ہیں جو حملہ ہوا ہے اسرائیل پہ ایران کی طرف سے، اور اس کو تک کنفرم کیا ہے اسرائیل نے خود بھی۔ یہ حملہ بہت ہی مختلف نوعیت کا ہے۔ یہ ایرانی ہیکرز نے اسرائیلی فوج، دفاعی اداروں اور اس کے حساس ویب سائٹس پہ حملہ کیا ہے، سائبر حملہ کر کے ڈیٹا قبضے میں لے لیا ہے، اور ایرانی سائبر گروپ عصائے موسیوی نے یہ حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اور اسرائیلی فوج اور وزیر دفاع کی اہم معلومات سمیت متعدد حساس فائلز کو قبضے میں لے لیا ہے ایران نے، اور چین نے اس بات کی تصدیق کی ہے، اور چین کے مطابق یہ ایرانی سائبر گروپ جو ہے وہ اسرائیل کی ایک اور ویب سائٹ ہے ہم جنس پرستی مواد جو ہے وہ اپلوڈ کرتی ہے، اس پہ بھی حملہ کیا ہے، اور وہاں سے بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ چوری کر لیا ہے ایران کے ہیکرز نے۔ اور یہ ہم جنس پرستی والا معاملہ جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا زیادہ خطرناک ہے۔ وہ تو صرف دفاعی راز چوری ہوئے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کافی کئی ہزار لوگوں کا جو ہے میٹیریل ہم جنس پرستی سے متعلق وہ ہیکرز کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور اس کے لیے وہ $1 ملین کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، $1 ملین مانگ رہے ہیں۔ اور اسرائیل میڈیا کے مطابق سائبر حملے کرنے والوں سے اسرائیل کے حکام بات چیت کر رہے ہیں، اور مکمل ڈیٹا ریکوری، پاسورڈ ریسیٹ وغیرہ یہ سب کچھ وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جبکہ یہ جو گروپ بھی ایک سامنے آیا ہے، اور یہ ہم جنس پرستی کی جو ویب سائٹ ہے بلیک شیڈو نامی، یہ دہشت گردانہ جو سائبر حملے ہوئے یہ اس میں پائے جاتے ہیں، جی اس میں انوالو ہے۔ اور بلیک شیڈو نے ٹیلی گرام پر باقاعدہ طور پہ ٹیلی گرام پر پیغام بھی دیا ہے، اور کہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ان کے اکاؤنٹ میں $1 ملین کی رقم ٹرانسفر نہ کی تو یہ ویب جو ہے ویب سائٹ پر موجود تمام افراد کا ڈیٹا یا تو لیک کر دیا جائے گا، یعنی کہ پبلک کر دیا جائے گا، یا پھر اس کو بیچ دیا جائے گا۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ کافی خطرناک حملہ کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے ایران کے فیول سٹیشن پر بھی
سائبر حملہ ہوا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں ایندھن کی فروخت رک گئی تھی اور فیول پیمنٹ کارڈ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ تو یہ ایرانی کمانڈرز نے ان سائبر حملوں کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل کو قرار دی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سائبر حملے جو ہیں اب بڑے تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ایک نئی طرز کی یہ جنگ ہے جو کہ اب لڑی جاتی ہے، اور یہ پاکستان میں بھی ہو چکے ہیں، اور جو لیٹسٹ سائبر حملہ ہوا ہے پاکستان میں وہ نیشنل بینک پہ ہوا ہے، اور نیشنل بینک کا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک کرنے کی اور چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ FIA اس پہ بھی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک جو چیزیں آئی ہیں سامنے وہ یہ ہیں کہ یہ نیشنل بینک کا جو ڈیٹا ہے وہ اس میں چوری نہیں ہوا، ہیکرز اس تک نہیں پہنچے، بلکہ ایک ابتدائی نوعیت کی جو چیزیں ہیں وہ اس نے ڈسٹرب کی ہیں، لیکن ڈیٹا تک رسائی اس کی نہیں ہو سکی، اور کسی کسٹمر کا ڈیٹا وہ کہتے ہیں لیک نہیں ہوا۔ اس لیے آج سارا دن 40% جو بینکس ہیں وہ کام کرتے رہے، اور باقیوں کو آہستہ آہستہ ریسٹور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جناب۔ تو جو بھی دشمن دوست سب میدان میں ہیں، نئے نئے فوجی اتحاد بن رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلا فوجی اتحاد کس کا بنے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔